کہہ سکتے ہیں کہ طوطے کی طرح پڑھنے والی کو ہیں ساری رٹے لگانے والی چیزیں. اچھا جی، پاکستان کی پہلی ایجوکیشنل کانفرنس 1947 میں 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 کو منعقد ہوئی تھی. 27، 28، 29، 30 اور 1 5 دن. 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 تک کراچی میں، جس کو اس وقت کے وزیر تعلیم، جس کا نام مولانا فضل الرحمان نے، وہ اور فضل الرحمان تھے، فضل الرحمان تھا، اس نے پریزائڈ کیا تھا. یہ اس وقت کے وزیر تعلیم اور وزیر داخلہ یعنی انٹیریئر منسٹر تھے، اور اس کو سپروائز کیا تھا اس وقت کے جو ہمارے گورنر جنرل تھے، جن کا نام قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا پورا نام محمد علی جناح تھا. انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا اور ان کا میسج بھی اس ایجوکیشنل کانفرنس میں پڑھا گیا تھا. اچھا، اس کا فوکس کیا تھا؟ ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان شوڈ بی انسپائرڈ بائی دا اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ دا ریلیجیس انسٹرکشن. اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں اسلامک آئیڈیالوجی اور ریلیجیس انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. اب سب سے پہلے تو 10 سب کمیٹیز بنائی گئیں. کتنی جی؟ 10 سب کمیٹیز بنائی گئیں. کس میں؟ پہلی کانفرنس میں. سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیٹی، 10 مختلف کمیٹی بنائی گئی کہ ہر کمیٹی اپنا اپنا کام کرے گی. اس وقت صاحب ذرا انسٹیٹیوٹ تو تھے نہیں ہمارے پاس کہ ہم انسٹیٹیوٹ کو لے کے چلیں، تو اس وقت ہم نے پھر کمیٹیز ہی بنائی تھیں کہ وہ کمیٹی اپنا کام کرے گی. جیسے کریکولم کے انسٹیٹیوٹس میں ہم نے پڑھا تھا، کمیٹیز بنتی تھی، کریکولم بنتا ختم ہو جاتا، جب تک ہمارا جو نیشنل کریکولم ونگ ہے، جس کو ہم NBCT یا نیشنل بیورو آف کریکولم بولتے ہیں اینڈ ٹیکسٹ بک بولتے ہیں، وہ جب تک 1967 میں نہیں بنا تھا. آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر. یس سر. اچھا، سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمیونٹی پہلی کمیٹی. اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، دوسری کمیٹی. یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے ایک تیسری کمیٹی. پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے چوتھی. یونیورسٹی ایجوکیشن، پرائمری، سیکنڈری یعنی ان تینوں کے لیے پھر ایک الگ سے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، جو تینوں وہ بھی کام کرے اور یہ بھی ان تینوں کو دیکھے. اچھا، وومن ایجوکیشن کمیونٹی یہ بنائی گئی. کمیٹی فار اسکیجول کاسٹ اینڈ بیک گراؤنڈ بیکورڈ کلاسز ایجوکیشن، وہ ہماری جو فیملیز ہیں جو وہ مطلب غربت سے نچلے والی لکیر جو ہوتی ہے نا، اس میں گزارا کر رہے ہیں، تو ان کی تعلیم کو کیسے ہم نے آگے پروموٹ کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی. کلچرل ریلیشن شپ کمیٹی، مختلف کلچر کمیونٹیز کے لوگ رہتے تھے پاکستان میں، تو ان کو کیسے ہم، جیسے اس وقت بنگلہ دیش بھی تھا نا، اور ان کی زبان اور ان کا کلچر اور ان کا اسٹیپل فوڈ، اور ٹھیک ہے ہم روٹی کھاتے ہیں، وہ چپاتی یا پھر وہ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں مثال کے طور پر، ہر ایک چیز کا ڈفرینس تھا ان کا اور ہمارا. تو کلچرل ریلیشن شپ کمیٹی یہ بھی بنائی گئی. جوائنٹ میٹنگ آف دا کمیٹیز آف دا یونیورسٹی سائنٹیفک ریسرچ، یہ ایک اور کمیٹی بنائی گئی جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن، کلچرل کانٹینٹ، یعنی اوپر والی 4 کو پھر الگ اکٹھا کر کے ایک الگ کمیٹی بھی بنائی گئی. پھر یہ یونیورسٹی ایجوکیشن، وومن ایجوکیشن، پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے یہ بھی ایک کمیٹی الگ سے بنائی گئی. تو ان ساری کمیٹیز کا 10 کمیٹیز کا کام کیا تھا کہ اپنی ایک رپورٹ تیار کر کے اس کو دکھانا، گورنمنٹ کو پریزنٹ کرنا، اور اس سے آنورڈ پھر اس کو لے کے چلنا کہ کیسے ہمیں چیزوں کو امپروو کرنا ہے. تو ڈائمینشن اس میں 3 بتائی گئی تھیں. کتنی ڈائمینشن تھی ہماری پہلی کانفرنس کی؟ کہ ہمارے بچوں کی روحانی ڈیولپمنٹ ہو، ووکیشنل یعنی ان کو آرٹ سکھائی جائے، کوئی اسکل سکھائی جائے، اور سوشل سوسائٹی میں ان کو رہنے کے قابل بنایا جا سکے. تو اسپرچول، ووکیشنل، سوشل جو ہے یہ ڈائمینشنز جو تھیں وہ 3 تھیں. اور لٹریسی ریٹ جو ہے اس وقت 15% تھا ہمارا پاکستان کا. تو اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ پہلا ایک تو 6 ایئر فری اور کمپلسری ایجوکیشن ہوگی، یعنی 6 سال تک تعلیم جو ہے وہ مفت گورنمنٹ مہیا کرے گی، اور بعد میں اس کو 8 سال تک کی تعلیم تک کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے یہ فری کر دی گئی پہلی ہی کانفرنس میں. 6 سال تک کی بچہ پڑھتا ہے نا نرسری میں، 1 2 3 4 5 یا 6 ایئر بنتے، تو 6 ایئر فری کمپلسری ایجوکیشن کر دی گئی. پرائمری کی تعلیم فری کر دی گئی، اور گریجویٹ اس کو کہا گیا کہ 8 سال تک ریز کی جائے گی فیوچر میں. پرائیویٹ ایجنسیز کو کہا گیا کہ وہ پری پرائمری ایجوکیشن دیں، یعنی جو سی کی ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹ ایجنسیز دیں. پھر فزیکل ایجوکیشن اور ملٹری ٹریننگ کمپلسری قرار دی گئی.
کالج اور یونیورسٹیز کے اندر کہ یونیورسٹی اور کالج کے جو اسٹوڈنٹس، وہ یونیورسٹی تو ہماری ایک یہ تھی ڈھاکہ اور ایک تھی پنجاب، 2 یونیورسٹیز تھیں، تو ان میں فزیکل ایجوکیشن بھی کمپلسری کرا ہے. فوج کے ریکروٹ ہی ہمارے پاس کم تھے نا اس لیے. پھر کامن لینگویج فار ٹیچنگ ول بی اردو انسٹیڈ آف انگلش، تو ٹیچنگ کی لینگویج جو ہے وہ اردو رکھی گئی. پرائمری ایجوکیشن کو کو ایجوکیشنل رکھا گیا اور اس کی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس کے ڈیوریشن کو 5 سال تک. پھر پروونسز کو جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے کہا گیا کہ پروونس جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ دیں گے اڈلٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. انگلش جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا. یہ اس کی ریکمنڈیشنز تھیں. اب امپلیمنٹیشن کیا تھیں کہ انٹر یونیورسٹی بورڈ بنایا جائے. ٹھیک ہے، اس نے 11 جون 1948 کو اپنی پہلی میٹنگ بھی کی تھی. 2 یونیورسٹیز جو اس وقت پہلے ہماری تھیں ڈھاکہ اور پنجاب کو، ان کا آپس میں یونیورسٹیز کی جو ہم آہنگی وہ پیدا کرنے کے لیے یہ انٹر یونیورسٹی بورڈ آج کل ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، HEC جسے آپ بولتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کب HEC بنا تھا. تو یہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کونسل بنائی جائے تاکہ بچوں کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائی جائے. اور ایک 6 سالہ منصوبہ بھی لانچ کیا گیا. فرسٹ 6 ایئر پلان، پہلا 6 سالہ منصوبہ 1951 سے 57 تک، یہ بھی اسی کانفرنس کے نتیجے میں آیا. اور پہلا 5 سالہ منصوبہ 1955 سے 60 یہ بھی اسی کانفرنس میں آیا. دوسری کانفرنس پھر 1951 میں ہوئی جس میں جو 6 ایئر ڈیولپمنٹ پلان ہے یہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. دوسری کانفرنس بھی 1951 میں ہوئی تھی. تو بہرحال اسی کی وجہ سے 6 سالہ پہلا منصوبہ بھی آیا اور پہلا 5 سالہ منصوبہ بھی آیا تھا، فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس. اس کے بعد یہ ہمارا 6 ایئر پلان ہے 1951 سے 19